الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: هو الذي بعث في الأميين رسولا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا۔ کر دے میرا عشق ویکھ کے سارے ملائکہ، جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا، جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا۔ آئی اخیر وقت جدوں مصطفیٰ دی یاد، مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و منجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں، مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو
اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا اور حضرت انسان کی تخلیق بھی مالک کائنات نے خود فرمائی، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اب انسان اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کے، سجا کے، سنوار کے، کائنات کی سب سے بہترین مخلوق بنا کے دنیا میں بھیجا، تو ساتھ کچھ اصول اور کچھ ضوابط بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ وحی کا مقصود ہر دور کے اندر یہی رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا جائے، چونکہ انسان کی تخلیق اللہ پاک نے کی ہے۔ اب اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے تو وہ بہتر ہوگا۔ اب چونکہ ہم خاکی تھے، اللہ پاک کی ذات نور ہے، وہ فرماتا ہے کہ تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا کلام براہ راست سماعت کر سکیں۔ تو اس نے مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ اگر وہ نبی یا رسول نہ بھیجتا تو پھر بھی وہ پابند نہیں اس بات کا، انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے اللہ کی پہچان کرے، لیکن اس نے مہربانی فرمائی اور ہر دور کے اندر نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے انسانوں کو آخرت کی نجات کا ذریعہ اور طریقہ تلقین کیا۔ ہر دور کے اندر انبیاء جو اصول لے کے آتے رہے وہ نور تھا، اس کے علاوہ جو بھی رستے تھے وہ سب ظلمت اور اندھیرے تھے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا واضح طور پہ ارشاد بھی فرمایا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ایک طریقہ وضع کیا، انہوں نے خود سوچا، اللہ پاک نے پابند نہیں کیا ان کو۔ انہوں نے سوچا کہ ہم دنیا داری چھوڑتے ہیں، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگاتے ہیں، ایسے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو جب تنہائی میں رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ ان میں کچھ مرد بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اب ان کی نیت چونکہ ٹھیک تھی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس چیز کا کہ انہوں نے خود یہ اپنے اوپر یہ چیز لازم کی اور رہبانیت کو اختیار کیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کو راضی کریں۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اس کے حقوق اور اس کی رعایتیں پوری نہ کر سکے مگر تھوڑے۔ اب مرد اور عورتیں انہوں نے دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں جا کے ڈیرے ڈالے۔ مقصود یہ تھا کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کریں، رب کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ ہو۔ نیت خالص لے کے گئے، لیکن وہاں جا کے شیطان نے بھٹکا دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک فطرتی چیز رکھی ہے،
مرد کو عورت کی طلب اور عورت کو مرد کی طلب۔ اب جب انہوں نے جا کے جنگلوں میں ڈیرے ڈالے، پہلے علیحدہ علیحدہ تھے، ایک جگہ پہ عورتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ مرد ہوتے، شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو کہا کہ اس طریقے سے تو تمہیں وہ کمال نہیں مل سکتا، بھئی عورتیں علیحدہ ہیں، تم علیحدہ ہو، یہ کیا کمال ہوا کہ تم اس سے تو کوئی تم بڑا کارنامہ نہیں کر رہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گناہ سامنے ہو اور پھر بندہ بچے۔ تو جب یہ وسوسہ آیا، انہوں نے درمیان کے پردے اٹھا دیے، مرد اور عورت باہم اختلاط ہوا، گناہ کے راستے کھلے، اور پھر شیطان نے اسی پہ بس نہیں کی۔ اس نے کہا کہ اس میں بھی کیا کمال ہے، کمال تو تب ہے کہ جب رات کو اکٹھے لیٹو اور پھر گناہ سے بچو، العیاذ باللہ۔ تو بھائی اللہ پاک نے یہ فطرت میں رکھی ہے یہ چیز، یہ طلب ہے، تو چونکہ وہ تارک الدنیا تھے، عرصہ ہو چکا تھا اس چیز سے دور ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے، تو بہترین طریقہ وہی ہے کہ جس کی رہنمائی اللہ پاک خود فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر دور کے اندر انبیاء آتے رہے اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے رہے، باطن کی اصلاح کرتے تھے، بندوں کو خدا کے ساتھ ملاتے تھے، اور جو نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نور قرار دیا، اور جو نبیوں سے ہٹ کے رستہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیرا اور ظلمت قرار دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ مددگار ہے مومنوں کا کہ وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا مددگار شیطان ہے کہ جو ان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب دوستو، ہر دور کے اندر روحانیت کی اصلاح کے لیے سوائے نبیوں کے کوئی اور دروازہ کھٹکھٹایا نہیں جا سکتا، اور جب تک انسان کی روحانی اصلاح نہ ہو انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، انسان یہ دو آنکھوں کا نام تو نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی بھی ہے۔ انسان دو ٹانگوں کا بھی نام نہیں ہے، کئی اور چیزوں کی بھی دو ٹانگیں ہیں۔ انسان ہوا میں اڑنے کا نام بھی نہیں ہے، ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ انسان پانی میں تیرنے کا نام بھی نہیں ہے، پانی میں تو مینڈک بھی تیرتے ہیں۔ خوبصورت گھر بنا کے، عالیشان بنگلے سجا کے، عمدہ بسترے بچھا کے اور اعلیٰ اور عمدہ لباس پہن لینے کا نام بھی انسان نہیں ہے، کیونکہ گدھے کو اگر پینٹ شرٹ پہنا دو اور صوفے کے اوپر بٹھا دو تو وہ انسان تو نہیں بن جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک شہر کی امیر نے دعوت کی اور پورے شہر کو مدعو کیا، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت پہ بلایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اور جس حالت میں تھے سادہ سے حلیہ میں ویسے ہی تشریف لے گئے، اور اب وہ امیروں کی دعوت تھی، اور امیروں کے رنگ ڈھنگ آپ کو پتہ ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو دربان کھڑے کیے ہوئے تھے، جو بھی آتا بڑے شاہانہ لباس کے اندر عمدہ اور قیمتی کپڑوں میں کو پہن کے آتا، تو اس کو وہ روکتے بھی نہ اور پوچھتے بھی نہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے کپڑوں میں تھے، تو جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو دربانوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا سعدی کدھر؟ جانتے نہیں تھے، وہ کہنے لگے بابا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھی مجھے دعوت پہ بلایا گیا، لہٰذا میں دعوت کے لیے آیا ہوں۔ دربانوں نے کہا نہیں بابا۔ انہوں نے کپڑے دیکھ کے کہا کہ بھی ایسے بندے کو بھی امیر وقت شہر نے بلایا ہوگا،
تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی بس کھانا کھانے کے لالچ میں آ گئے۔ میں نے کہا بابا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، نکل ادھر سے۔ دبکا لگا کے انہوں نے شیخ سعدی کو بھگا دیا۔ حضرت شیخ سعدی گھر گئے، عمدہ لباس پہنا، اچھے کپڑے پہن کے دوبارہ تشریف لائے، اور جب اب آئے تو چونکہ شاہانہ لباس تھا، دربانوں نے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ابھی اس کو دھکے لگا، پہچانا بھی نہیں کہ جس کو ابھی دھکے لگا کے بھیجا تھا وہی واپس پلٹ کے آئے۔ اب تشریف لے گئے، کھانا سج گیا، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد سارے شہر کے معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سالن تھا وہ اپنی جھولی میں ڈال کے اپنے کپڑوں کو کہنے لگے کھاؤ کھاؤ، یہ پیو، یہ شورا کھاؤ، یہ سالن کھاؤ، اور روٹیاں بھی جھولی میں ڈال کے کہنے لگے کھاؤ۔ تو لوگ کہنے لگے سعدی تیری عقل و دانش کے قصے مشہور ہیں، لیکن آج تو نے پاگلوں والی حرکت کی ہے، کپڑوں کو کون کھلاتا ہے، تو اپنے لباس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے سعدی تو پہلے بھی آیا تھا، لیکن اس کو دربانوں نے روک لیا تھا، اب تو یہ کپڑے آئے ہیں جن کو کسی نے نہیں روکا، لہٰذا دعوت میری تو نہیں ہے، ان کپڑوں کی ہے، لہٰذا میں اسی لیے میں کپڑوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم کھاؤ، کہ مجھے تو بھیج دیا گیا تھا، اب تمہیں آنے دیا ہے، لہذا دعوت تمہاری ہے۔ تو انسان کپڑوں سے تو نہیں ہے، بڑے بڑے پھٹے لباسوں والے، ٹوٹی جوتیوں والے، اور بظاہر حالت شکستہ والے، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ جو بات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو پوری کر دیتا ہوں۔ ایسے ایسے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو انسان نہ آنکھوں کا نام ہے، نہ دو ٹانگوں کا نام ہے، نہ دو ہاتھوں کا نام ہے، نہ ہوا میں اڑنے کا نام ہے، نہ پانی میں تیرنے کا نام ہے، نہ خوبصورت گھر کے اندر جو رہتا اس کو انسان کہتے ہیں، اور نہ عالیشان کپڑے پہن لینے کا نام انسان ہے۔ انسان تب بنتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے رستے اور اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس سے ہٹ کے انسانیت نہیں ہے۔ پھر جب یہ گرتا ہے تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جنگلوں کے جانور بھی اتنے وحشی نہیں ہوتے جو وحشی پن انسان دکھاتا ہے جب وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اور یہی انسان جب اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محنت تو ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روحانیت کی اصلاح یہ انبیاء کے آنے کا اصل مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اسی کا ذکر فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان پہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، ایک تلاوت ہے، دوسرا تزکیہ ہے، اور تیسرا تعلیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا شاید یہی مقصود ہے، اللہ پاک نے یہ مقصود نہیں کہا۔ جو فرمایا گیا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم سمجھتے ہیں جو یہ بچے کو حفظ کروا دیا یہ ہے، یا جو ناظرہ پڑھا دیا اس کا مقصد یہ ہے، نہیں، اصل یہاں پہ تعلم کا لفظ ہے، اور اللہ پاک نے پڑھنے کے لیے تلاوت یتلو کا ذکر کیا، فرمایا میرا حبیب تم پہ قرآن پڑھتا ہے، تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی کرتا ہے۔ اب اس میں یہ جو تزکیے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اب دیکھیں اس سے واضح اشارہ یہی ہے کہ انبیاء کے جو آنے کا مقصود ہے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی باطن کی اصلاح کی جائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے مصلحین آتے رہے، جتنے انبیاء آتے رہے، وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے تبلیغ کرتے تھے،
اور ان کو جو تعلیم و تربیت کے اصول دیے گئے وہ انہی کے لیے تھے۔ مثال کے طور پہ جو نبی کسی خاص علاقے کا تھا، اس کو ظاہر بات ہے اس علاقے کے موسم، اس کے رہن سہن، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق قوانین عطا کیے گئے۔ ایک تو جگہ کے حساب سے، دوسرا ان لوگوں کی زبان کے حساب سے، تیسرا ان لوگوں کے رہن سہن کے حساب سے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی امت کے لیے قانون عطا فرماتا رہا۔ اگر دو لفظوں میں بات سمیٹوں تو بات سیدھی سی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آتے رہے، ہر نبی کا چونکہ علاقہ بھی محدود تھا، چونکہ ان کا وقت بھی محدود تھا، اس لیے ان کی تعلیمات فقط اپنے ایک دائرہ کار کے اندر تک کے لیے ہوتی تھیں، اور ان کے ظاہر بات ہے جو تعلیمات جو ایک خاص علاقے کے لیے تھیں وہ دوسرے علاقوں والوں کے لیے قوانین اور تھے، وہاں کے اصول و ضوابط اور تھے۔ ایک ایک وقت کے اندر کئی انبیاء رہے، ایک بستی کے نبی کے قوانین اور تھے، دوسری بستی کے نبی کے قوانین اور تھے، لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ کہ اللہ پاک نے ان کو کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک، کسی خاص زبان، کسی خاص نوعیت کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ جو میری مخلوق ہے حبیب پیارے، میں نے تمام کا آپ کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ ہر مخلوق کا رسول بنایا، ہر علاقے کا رسول بنایا، اور ہر زمانے کا رسول بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا اس سے پہلے ادوار بدلتے رہے، اس سے پہلے قوانین بدلتے رہے، اس سے پہلے اصول و ضوابط بدلتے رہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اب قیامت تلک کے لیے فرمایا بھی پیارے جو اصول دے دیے ہیں وہ بھی کامل ہیں، اور یہ خاص علاقے کے لیے بھی نہیں ہے، عرب والے بھی اس پہ عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، عجم والے بھی عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، عربی بولنے والے بھی عمل کریں گے نجات پائیں گے، انگلش بولنے والے، اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ثقافت، ہر تہذیب، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر ملک، ہر شہر کے لیے ہم نے آپ کو ایسا دین دے دیا ہے کہ جو زمانے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہی دین جو 1400 سال پہلے اگر اس پہ عمل کر کے فاروق اعظم کو اللہ کامیابیاں عطا فرما سکتا ہے، آج اس دور میں اگر ہم اس دین پہ عمل پیرا ہو جائیں اللہ شان ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ وہی دین ہی نجات کا ذریعہ ہے، وہی اصول و ضوابط اور وہی قوانین ہیں کہ اگر ان پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ پاک نے اسی آیہ مبارکہ کے جو ابتدائی جملے بولے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ یار اگرچہ اس دور میں فلسفے والے بھی تھے، حکمت والے بھی تھے، دیگر دنیاوی علوم کے ماہر اور بڑے بڑے ان علوم کے اندر کمال رکھنے والے موجود تھے، ایسے بھی لوگ تھے جن کے مکانات بڑی عالی شان تھے، پتھروں کے مکان بناتے تھے، بڑے مضبوط قلعوں والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن اللہ پاک نے نہ قلعے والوں میں بھیجا، نہ مضبوط مکانوں والوں میں بھیجا، نہ بھاری بھرکم اسلحہ رکھنے والوں میں اپنے محبوب کو بھیجا، اور نہ ہی جناب والا بڑے کوئی خاص قسم کے علوم رکھنے والوں، فلسفے اور مہارت اور حکمت والوں کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا۔ اللہ نے ان پڑھوں میں اپنے حبیب کو بھیجا۔ گویا کہ اللہ پاک بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے وہ بھی کامل ہے، جو تعلیم لے کے آیا وہ بھی کامل ہے۔ اگر فلسفے والوں میں، علوم و فنون کے ماہر لوگوں کے اندر میرا حبیب آتا تو کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تو پہلے ہی بڑے ماہر تھے، ان کے پاس تو اسلحہ بڑا تھا، ان کے تو مکان بڑے عالی شان تھے، ان کے تو قلعے بڑے مضبوط تھے، ان قلعوں کی طاقت سے، اس اسلحے کی طاقت سے، اس علم اور فن کی طاقت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دین کا جھنڈا کائنات میں نصب کر دیا۔ فرمایا نہیں، ہم ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجیں گے جو رہتے ہوں گے کچی جھونپڑیوں کے اندر، جن کا رہن سہن سادہ، جن کا کھانا پینے کا انداز
وہ بھی سادہ، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہوں، جن کے پاس اسلحہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا نہ ہو، سادہ سے اسلحوں والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے جھگڑنے والے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرنے والے، ہم ان لوگوں میں جن کے پاس کوئی علم نہیں، ان پڑھ لوگوں میں اپنا محبوب بھیجیں گے، اور اس محبوب کے قدموں سے لگ کے وہ لوگ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن جائیں گے، اللہ انہی کے قدموں کی برکت سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوب خدا کا دین اسلحے کے ذریعے غالب آیا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کسرا بادشاہ کے دربار کے اندر سفارت لے کے گئے، سفیر بن کے گئے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی جو سفیر بن کے گئے تھے، ان کے قدموں کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کے جسم کے لباس پہ پیبند لگے ہوئے تھے، اور ان کی تلوار کی جو زرہ تھی انہوں نے کپڑے کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کسرا بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا یہ لوگ ہم سے لڑیں گے، یہ لوگ ہم سے لڑیں گے، یہ جانگلی اور بدو اور وحشی قسم کے لوگ یہ اٹھ کے آگے اور ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ کسرا کا تخت بھی محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے تھا، قیصر کا دربار بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا تھا، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں حضور کے غلاموں کے آگے سرنگوں تھیں۔ مقصود اور وہ یہ ان علاقوں کو فتح کر کے کائنات والوں کو بتا رہے تھے، جب بندہ رسول اللہ کا غلام بنتا ہے، اللہ کائنات کی شاہیاں اس کی قدموں کی ٹھوکر پہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، طویل سفر کر کے گئے، بیت المقدس قریب آ گیا، آپ کے جسم پہ جو لباس تھا اس پہ 18 پیوند تھے، اور جب آپ تشریف بالکل قریب آ گیا تو آپ نے کہا کہ چلو یار میں اس کو دھو نہ لوں، ایک دریا کے کنارے بیٹھے اور اپنی قمیض مبارک کو دھونے لگے۔ اتنے میں حضرت عبیدہ بن جراح جو آگے امیر لشکر تھے، سپہ سالار تھے، اور ان کی قیادت میں وفد آیا حضرت فاروق اعظم کو لینے کے لیے، اور جب انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ کے جسم پہ وہی قمیض 18 پیوند اور اسی کو دھو کے نچوڑ کے اور کندھے پہ رکھا ہوا ہے سوکھنے کے لیے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوتی تھی وہ بھی بغل کے نیچے دبائی ہوئی تھی کیونکہ آگے کیچڑ تھا ذرا، اور آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا وہ بھی سادہ سا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے وہ جو وفد آیا تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین ذرا شفقت فرمائیں، کافروں نے پہلی جھلک آپ کو دیکھنا ہے، آج سے پہلے انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، بس نام ہی سنا ہے، اور ظاہر بات ہے پہلی نظر آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو پہلی نظر دیکھتا ہے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ بڑا بھی اچھا بنے نا، لیکن وہ پہلی نظر کا گرا ہوا کبھی جب وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ کہنے لگے حضور پہلی نظر کافروں نے دیکھنا ہے، مہربانی فرمائیں ذرا یہ لباس ہم سے لے لیں، یہ عالی شان اور قیمتی لباس ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آگے اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، اللہ نے کپڑوں کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے عالی شان سواریوں کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، ہم جب تک رسول اللہ کے دین کے وفادار رہیں گے اللہ کائنات میں عزتیں ہمیں عطا فرماتا رہے گا۔ میرے بھائی یعنی اب دیکھیں اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ میرے مالک تو نے نہ فلسفیوں میں بھیجا، نہ اسلحے والوں میں بھیجا، نہ اونچی عمارتوں اور اونچے قلعے والوں میں بھیجا، تو نے ان پڑھوں میں بھیج دیا۔ مولا سبب کیا؟ فرمایا سبب یہی ہے کہ میں یہ کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا حبیب بھی کامل ہے، اس کی تعلیم بھی کامل ہے، کیونکہ تعلیم کیوں نہ کامل ہوتی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی وہ ہستی ہے، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے اندر انبیاء کی ارواح کو پڑھایا کرتے تھے، یعنی جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
अरवाह अंबिया की तालीम और तरबियत करते रहे। यार कुर्बान जाए, अल्लाह ने कितना मकाम हमें अता किया, कितने हम खुश नसीब हैं कि जो ज़ात अंबिया की उस्ताद थी, अल्लाह ने वो मुरब्बी हमें अता कर दिया। अल्लाह ने वो। और फिर यार मैं यहाँ रुक के एक बात करना चाहूँ, जो लोग किसी सहाबी रसूल पे जो बंदा ज़ुबान तान दराज करता है, उसको ये सोचना चाहिए कि वो सहाबी पे जो तान कर रहा है वो सहाबी तक तो बाद में जाएगी, लेकिन पहले रसूलुल्लाह की ज़ात पे तान होगा कि तूने रसूलुल्लाह की तालीम को नाक़िस समझ लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में तूने कमी समझ ली कि जो रसूल खुदा के साथ हर वक्त रहे, पाक नबी उनकी तरबियत भी ना कर सके माज़अल्लाह, और उनमें भी कमियां छोड़ गए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, तालीम, निज़ाम, असूल, कानून को जब कामिल व अकमल समझेंगे, वो इसी सूरत में समझ सकते हैं जब हजूर के तरबियत याफ्ता गुलामों को भी कामिल और अकमल समझना पड़ेगा। भी अगर हजूर की तालीम कामिल है, फिर अबू बकर भी कामिल है। अगर हजूर की तालीम कामिल है, फिर फारूक आज़म भी कामिल हैं। अगर मेरे नबी की तालीम कामिल है, तो फिर उस्मान गनी भी कामिल हैं। और अगर मेरे नबी की तालीम कामिल है, तो फिर मौला अली भी कामिल हैं। मेरे पाक नबी के सारे सहाबा और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला अहले बैत अतहार जिस की निस्बत रसूल खुदा से होती गई, वो कायनात वालों के लिए मिसाल और नमूना बनता गया। क्योंकि अल्लाह हज़रत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया कि असहाब मेरे वो कश्ती की मानिंद हैं, और फरमाया कि मेरे अहले बैत ये सितारों की मानिंद हैं। और ये पुराने दौर के रास्ता तलाश करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। मेरे भाई, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को कामिल समझते हैं, तो फिर यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी पे ज़ुबान तान की इजाज़त नहीं फिर होगी। और दूसरा, नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ कर रहा था कि आलम अरवाह के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की रूह मुबारक अरवाह अंबिया की उस्ताद थी। इतना कामिल नबी, इतना कामिल और अकमल नबी, और इतनी कामिल तालीम व तरबियत अल्लाह ने हमें अता कर दी है। असूल व ज़वाबित, क़वानीन वो हमें अता किए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। और इसी वजह से तो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरवाह अंबिया के उस्ताद थे, और आप जानते हैं उस्ताद का एहसान तो फिर उतारना पड़ता है। अगरचे उतार कोई नहीं सकता, उस्ताद का एहसान नहीं उतारा जा सकता। उस्ताद दुनिया की वो हस्ती है कि माँ बाप ने तो पैदा किया, लेकिन उस्ताद ने उसको इंसानों की तरह ज़िंदा रहने का असूल और गुर सिखाया है। तो रूह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम अरवाह अंबिया की उस्ताद थी। और ये तो अलग बात है ना कि आज भी लोग एहसान उतारते हैं उस्ताद का गिरेबान पकड़ के। आज कॉलेज के नौजवान, अल्लाहु अकबर कबीरा, औरंगज़ेब आलमगीर का दौर है, और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके अब्बा जी दिल्ली की जामिया मस्जिद के अंदर आए और दूर दराज से सफ़र करके आए। बादशाह खुतबा दे रहे हैं, और मुल्ला जीवन ये औरंगज़ेब के उस्ताद भी थे, और इसने बादशाह बनने के बाद उनको ख़ास ओहदा भी दिया था, और दिल्ली बुला लिया था अपने दरबार के अंदर। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली साफ के अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली की जामे मस्जिद। ये आज की ये छोटी छोटी जामे मस्जिद नहीं है। पुराने दौर में तो जुमा होता ही शहर में एक जगह ही होता था, और जो अमीर शहर होता था वही जुमा पढ़ाया करता था। आज तो इनको दुआए कनूत आती भी नहीं ना, कुल वल्लाह भी नहीं पढ़नी आती, और हमारे हाकिम बने बैठे हैं। अल्लाह इन मुसीबतों से हमें निजात अता फरमाए, और कोई रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम पाकिस्तान वालों को अता फरमाए। तो मुल्ला जीवन पहले साहब के अंदर हैं, औरंगज़ेब आलमगीर खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का। यार ये अजीब बात नहीं है कि इमरान खान साहब खुतबा दे रहे हैं जुम्मे का? अकल में आती है? नवाज शरीफ साहब जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, अकल में आती है? नहीं मेरे भाई, चूँकि हम दीन से ही दूर हो गए। जब दीन के करीब होंगे फिर औरंगज़ेब आलमगीर भी खुतबा देगा, फिर जनाबे वाला वक़्त का बड़े से बड़ा हुक्मरान जालिम से जालिम भी होगा। हज्जाज बिन यूसुफ से बड़ा जालिम कौन है?
لیکن خدا کی قسم اس کے خطبے آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ بھی جامع مسجد کے اندر کھڑا ہو کے جمعے کے خطبے دیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، امیر معاویہ ہوں، اور جو ہے وہ ان تمام ائمہ اور خلفاء سے لے کر جو جب تک اسلامی سلطنت رہی، خلفاء اور ائمہ اور امراء یہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر خطبہ دے رہے ہیں، ملا جیون سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی ملا جیون کے شاگرد نے آ کے کان میں کہہ دیا کہ آپ کے ابا جی آئے ہیں، اور وہ کوئی چھوٹا مجمع تو نہیں تھا، ہزاروں کا مجمع، بادشاہی مسجد لاہور والی اپنے سامنے رکھیں، اسی حساب سے دیکھیں کہ وہ دلی کی جامع مسجد کتنی بڑی ہوگی اور کتنا ہجوم ہوگا۔ کسی نے آ کہا کہ جی آپ کے ابا جی آئے ہیں، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہلی صف سے اٹھے، اٹھ کے پیچھے گئے۔ ابا جی اب سادہ سے تھے، اور جب اتنا دور کا پیدل سفر کر کے آئے تو گرد و غبار سے چہرہ بھی اور سارا لباس بھی اور پاؤں کی جوتیاں بھی ہٹی ہوئی تھیں۔ ملا جیون نے اپنے سر سے امامہ کھولا، اور اپنے سر کا امامہ کھول کے اپنے ابا جی کے امامے کی گرد جھاڑی، چہرے کو صاف کیا، لباس کو صاف کیا، جوتیوں کو صاف کیا، اور بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ جا کے پہلی صف پہ بٹھایا۔ اور جب جمعہ ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر دربار میں لے گیا، خاطر تواضع کی، ابا جی کہنے لگے کہ جی اب میں نے واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی دور کا پیدل سفر کر کے آئے ہیں، اور ہے بھی میرے استاد کے ابا جی ہیں، تو مہربانی نہیں کرتے کچھ دیر ٹھہر جائیں؟ تو اورنگزیب عالمگیر کو وہ ملا جیون کے ابا جی فرمانے لگے، انہوں نے کہا نہیں میں بس اب واپس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت اتنا لمبا سفر کر کے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آئے؟ فرمایا نہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بیٹا جس کو میں نے پڑھایا تھا، جس کو میں نے تربیت دی تھی، بادشاہ کی صحبت میں رہ کے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ کی صحبت نے اس کو بگاڑ تو نہیں دیا؟ الحمدللہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا بیٹا اگرچہ بادشاہ کی صحبت میں ہے، لیکن جو تربیت میں نے کی تھی اس تربیت کا اثر اب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور میرے بھائی، اگر ملا جیون کا باپ اس کی تربیت کرے تو اس کی تربیت میں کمی نہیں رہتی، تو جس کی تربیت محمد مصطفیٰ کر دیں اس صحابی رسول میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ تو وہ لوگ استاد، آج تو شاگرد استاد کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ہم روڈ پہ آئے دن سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، استاد نے شاگرد نے استاد کا گریبان پکڑا ہوا ہے، چپیڑے مار رہے ہیں، تھپڑ رسید کر رہے ہیں، استاد کا ادب ختم ہو گیا، اور وہ حیثیت اور وہ وقت اور وہ مقام اور وہ مرتبہ شاگرد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا کہ استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو ہر نبی اپنے دور کے اندر جہاں اپنا ذکر کرتا تھا وہاں رسول خدا کا بھی ذکر کرتا تھا، کیونکہ روح مصطفیٰ ان کی مربی تھی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عالم ارواح کے اندر ان کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ تو ایسا کریم نبی، اللہ پاک وہی بات پھر دوبارہ پلٹ کے آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجا، جن کو کچھ نہیں آتا تھا میرے حبیب نے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، اور ایسا سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے 100 غلام تھے، اور 100 کے 100 کی بولی الگ تھی، 100 کے 100 کی الگ بولیاں، الگ زبانیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر ہر غلام سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا عبداللہ تجھے تو ہم نے باہر کے علاقوں میں جا کر، آپ جانتے ہیں کسی بولی کو سمجھنے کے لیے کسی علاقے میں جا کے کتنا عرصہ بندہ رہتا ہے، پھر وہاں کی بولی کے اندر وہ راسخ ہوتا ہے۔ تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً ہر غلام سے اس کی بولی کے اندر اور صحیح مہارت کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ تجھے تو ہم نے کہیں باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی علاقے میں وقت گزارتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جب سے عمر کے گھر میں پیدا ہوا تجھے ہم نے رسول اللہ کی غلامی کے اندر ہی دیکھا ہے، تو یہیں پہ پلا بڑھا، یہیں پہ جوان ہوا، تو نے یہیں پہ رسول اللہ کی خدمت کی۔ 100 غلام، 100 کی بولی الگ، ہر غلام سے اس کی بولی کے اندر مہارت سے کلام کرتا ہے۔ کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہا کہیں سے نہیں سیکھی، جب سے رسول اللہ کے غلام ہو گئے اللہ نے ہر زبان ہی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ ان پڑھوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہارتیں، وہ تعلیم، وہ تربیت مصطفیٰ کریم۔ اور یہاں بزرگ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ ان پڑھوں میں ہم نے اپنا حبیب بھیجا،
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین خدا کو ماننے کے لیے علم اور عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے؟ حضرت صہیب نے کہاں سے جا کے پڑھا تھا جہاں رسول اللہ کی غلامی کی جو ہے وہ غلامی میں آنے کا گر ملتا تھا۔ اب دیکھیں نا، دنیا یہ جو علوم ہوتے ہیں ظاہری، یہ جو زیادہ ہوتے ہیں تو عقل غالب آتی ہے، اور جب عقل غالب آتی ہے پھر عقل کیڑے نکالتی ہے، کیوں، کیسے، یہ کیا، ایسے کیا تو کیا ہوگا، ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور میرے بھائی یہ اب دیکھیں نا، جب بندہ عیب نکالنے شروع کر دے، سوچنا شروع کر دے، پھر وہ اتنی جلدی ماہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اگر نبی ہیں تو میں غلام ہوں، اگر آپ نبی ہیں تو میں غلام ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھا ہے۔ اور جو گھوڑا ضد کر جائے نا تو گھوڑا چلانے والا اس کو پسند نہیں کرتا، جو گاڑی تنگ کرنا شروع کر دے لوگ کہتے ہیں گاڑی بدلو، یہ تو کہیں سفر کے اندر پریشان کرے گی۔ خدا کے بندو، دنیاوی عقل والے، میں نے عرض کی کہ جب علم ظاہری غالب آتا ہے عقل غالب آتی ہے، اور جب عقل غالب آتی ہے پھر بندہ ضد کر جاتا ہے، پھر انسان سوچ سوال اٹھاتا ہے جی اس دور میں دین کیسے چلے گا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کافروں کا مقابلہ کیسے کریں گے، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس اتنی فوج ہے، ان کے پاس اتنے لشکر ہیں۔ رب کائنات والوں کو یہی بتانا چاہتا تھا، میں نے علم والوں میں، عقل والوں میں اپنا حبیب نہیں بھیجا، میں نے عشق والوں میں اپنا حبیب بھیجا ہے، میں نے ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجا ہے۔ اور یہی وجہ تھی رسول خدا 313 لے کے گئے تھے 1000 کے مقابلے میں، یہ سادہ سے تھے، 6 تلواریں تھیں اور 2 زریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 6 اونٹ تھے، سادہ سا سامان تھا، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار تھا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں سناؤ، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو غلام کھڑے ہو کے کہتے تھے حضور یہ تو 1000 کا لشکر ہے، آپ حکم تو دیں ہم دریاؤں میں چھلانگے لگا دیں گے، آپ حکم دیں ہم جلتی آگ میں کود جائیں گے۔ حضور حکم کرنا آپ کا کام ہے، قربان ہو جانا ہم غلاموں کا کام ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا، علم نے مجھ سے کہا کہ عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علم مجھے کہنے لگا کہ عشق تو دیوانہ ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں میں نے عشق سے پوچھا تو سنا علم ایسے کہہ رہا ہے، تو عشق کہنے لگا علم جو ہے نا یہ تخمین و ظن پہ ہوتا ہے، یہ گمان پہ ہوتا ہے، یہ وہم پہ ہوتا ہے، جی ایسے کیا تو کیا ہوگا، یہ کیا تو کیا ہو جائے گا، ادھر یہ ہے ادھر اسلحہ بھی ہے، بھئی کیسے لڑیں گے، ان کا کیسے محاصرہ ہوگا، کس طریقے سے ان پہ غالب آئیں گے۔ فرمایا علم سوچتا رہتا ہے اور عشق والے جا کے لڑ بھی جاتے ہیں۔ وہ اپنے یرموک کا قصہ میں بار عرض کرتا ہوں، 60,000 غسانیوں کا لشکر آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے سامنے۔ حضرت خالد ابن ولید کو اس وقت معزول کر دیا گیا تھا، حضرت سپہ سالار لشکر نے بلایا، مجلس مشاورت بلائی، انہوں نے کہا 60,000 کا لشکر آ گیا، کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور اس سے پیچھے 2,40,000 تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو منتظر ہیں کہ بھی اب جب اگر یہ 60,000 غالب آ گئے ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے سے ہم حملہ کریں گے، کیسے غالب آئیں گے؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ بھئی پہلے 5 کا پھر 10 کا، پھر جب ابو عبیدہ ضد کرتے گئے انہوں نے کہا 60 تک گئے، انہوں نے کہا 60 بندے لے کے میں لڑ جاتا ہوں، وہ 60 بندے لے کے 60,000 سے لڑ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے خالد پاگل ہے، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا سنہری الفاظ کے اندر، یہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بتا سکتی ہے۔ 60 بندوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا، صبح سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک جنگ ہوتی رہی، اور جب سورج غروب ہو رہا تھا 60,000 آگے لگ کے بھاگ رہے تھے اور 60 شیر پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہی تو وہ تعلیم و تربیت تھی مصطفیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا نا ہم نے ان پڑھوں کو چنا، ہم گویا کہ اگر دوسری زبان میں کہہ لیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے عشق والوں کو چنا، ہم نے جب وہ عقل والوں کو نہیں چنا، ہم نے عشق والوں کو چنا۔ اور یہی تو وجہ تھی حضرت بلال گرم کوئلوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ اور کسی نے کہا، حضرت صدیق اکبر نے جا کے مشورہ دیا، انہوں نے کہا بلال آہستہ کہہ لیا کر، تو بلند آواز سے کہتا ہے یہ تجھے مارتے ہیں، تو آہستہ آواز میں کہہ لے تو نہ ماریں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب آہستہ لوں گا۔ اگلے دن آئے تو پھر وہی کیفیت تھی، حضرت بلال احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور امیہ ظلم و ستم کر رہا تھا۔ کہا بلال تجھے کل بھی مشورہ دیا تھا، تو کیوں نہیں میری بات مانتا؟
حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر بڑی توبہ کرتا ہوں لیکن عشق آ کے توبہ تڑوا دیتا ہے۔ جو مزہ حضور کا نام لے کے مار کھانے میں آتا ہے وہ کہاں؟ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ گویا کہ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے کہ عقل، علم یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن حضور کے جو غلام ہوتے ہیں وہ سوالوں کو نہیں دیکھتے، وہ معاملات کو نہیں دیکھتے، بس وہ تو حضور کا نام سن کے اپنا تن من دھن حضور کے قدموں پہ قربان کرنے والے۔ غازی علم دین شہید اگر سوچتے کہ بھئی مقدمہ کریں، کیس فائل کریں، پھر جا کے راجپال کھتری کو قتل کرنا ہے، تو کہاں قتل ہونا تھا راجپال؟ یہی تو عشق تھا، یہی وہ بندہ بھی تو ان پڑھ تھا، کس یونیورسٹی کا وہ فارغ تھا، وہ تو ساری زندگی بس اس نے وہ لکڑیاں ہی سیدھی پدری کی تھیں، لیکن قربان جائیں جب رسول اللہ کے دین کی باری آئی تو وہی قربان ہو گیا جس کو لوگ ان پڑھ کہتے تھے۔ پتہ لگ گیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ پاک نے جو فرمایا نا میں نے ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجا ہے، مقصود یہی تھا۔ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے جب دین کی بات آئے، جب اللہ کے احکام کی بات آئے، جب قانون اسلام کی بات آئے، پھر سوال نہ اٹھاؤ، پھر یہ نہ سوچو بھی یہ دین 1400 سال پہلے چل سکتا تھا، آج کے دور میں سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ اور میرے بھائی اگر دین قیامت تک کے لیے ہے پھر سود بھی قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ اگر دین قیامت تک کے لیے ہے پھر طریقہ، تعلیم، تربیت وہی ماننی پڑے گی جو رسول خدا دے کے گئے ہیں، اور اگر میرے نبی کی نبوت اب بھی ہے اور قیامت تلک کے لیے ہے تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہر دور کے لیے۔ اور اسی کے مطابق میں نے ابتدا میں جو بات عرض کی تھی کہ نبیوں کے آنے کا مقصد روحانیت کی اصلاح ہے، انسان کے باطن کا تزکیہ اور صفائی ہے، اور اگر انبیاء سے ہٹ کے یہ دروازہ کسی اور کا دروازہ اس کام کے لیے نہیں کھٹکایا جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر علم و حکمت لینا ہے وہ بھی نبیوں کے در سے، اگر جب وہ قرآن پاک کا نور لینا ہے وہ بھی نبیوں کے در سے، اور اگر اپنے روح کی اصلاح کرنی ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے وہ بھی نبیوں کے طریقے کے مطابق اصلاح ہوگی۔ نبیوں کے طریقے سے ہٹ کے کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی آ کے کہے کہ بھئی اس طریقے سے ہٹ جاؤ پھر تمہاری روح پاک ہوگی، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ورغلاتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ رحمان کا ساتھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اسی میں دنیا و آخرت کی نجات ہے، اور یہی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے، ہم نے بڑے زور و شور سے میلاد شریف منایا، اور بڑا جو کہتے ہیں نا گاج واج کے میلاد شریف کے معاملات کیے، گلیاں بھی سجیں، سارے معاملات ہوئے، محافل بھی ہوئیں، روزانہ کی بنیاد پہ محافل ہوئیں۔ اور اگر یہ پورا مہینہ رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانے کے بعد اگر ہم نمازی نہیں بنے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قریب نہیں ہوئے، اگر دین کا نور ہمارے اندر سمانا شروع نہیں ہوا پھر کوئی فائدہ نہیں، ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جو مقصود تھا رسول اللہ کے آنے کا ہم نے اس سے کوئی نور حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی انسان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں، پورا مہینہ نعرے لگا کے اگر اندر کالے کا کالا ہی رہا، اندر اندھیرے کا اندھیرا ہی رہا تو پھر میرے بھائی پھر ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی تو کی ہے اس دنیا میں کہ رسول اللہ آئے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں شریعت سے ہٹ کے جو خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آنے کی بھی کی جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور اب اصل پتہ تب بھی لگے گا کہ ہم نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے ہیں کہ جب ہم شریعت مصطفیٰ کے قریب ہوں گے، ہم نمازی ہوں، اور ہمارا اندر باہر ایک ہم جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، دغا بازی نہ کریں، ہم حلال کمائی کے قریب ہوں، ہمارے اندر ہم تلاوت کلام مجید میں اضافہ کریں۔ اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی تو پھر ہمیں اس میلاد پاک کے نور سے کچھ حصہ نہیں ملا۔ یہ ہم ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھوں گا، میرا اندر خود بتا دے گا
کہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ذکر سے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا۔ ہر بندے کا اندر مفتی ہے، وہ اس کو فتویٰ دے سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔